ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور کو عربی نے اپنا بہنوئی بنا لیا، اپنی بہن کی شادی پاکستان سے کر دی۔ بڑا دلچسپ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پاکستانی ہے یہ ٹرک ڈرائیور ہے، یہ ٹرک لے کے ٹرک میں مال لوڈ ہے، جدہ سے باہر نکلا ہے، تو وہاں پہ کوئی کریے کے پاس سے گزر رہا ہے، تو دور کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہے، برقع پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں رومال سا ہے اور لہرا رہی ہے جیسے گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کی گاڑی کھڑی ہے۔ پاکستان ڈر گیا، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، پھر بھی اس نے اس کے پاس جا کے بریک لگائی تو دیکھتا ہے کہ بوڑھی اماں ہے کوئی، کہتا ہے ماں جی، عربی میں کہتا ہے ماں جی کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو۔ کہتا ہے ہوا کیا؟ کہتا ہے میرا شوہر بس مرنے کے قریب ہے، جلدی ہسپتال لے چلو۔ یہ پاکستانی اترا ہے، ٹرک کافی اونچا ہوتا ہے، اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ٹرک میں بٹھایا اس عربی کو۔ اس عربی عورت سے کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں وہ قیمتی سامان تو نہیں ہے، میں گاڑی لاک کر دوں؟ وہ کہتی ہے جو سامان نکالیے، گاڑی لاک کر دی۔ عربی عورت کو بھی آسرے سے گاڑی میں بٹھایا، بوڑھی عورت تھی، ٹرک اونچا ہوتا ہے، اب تینوں چل پڑے۔ پاکستان نے جتنی سپیڈ لگا سکتا تھا لگائی اور پہنچ گئے قریبی ہاسپٹل میں۔ وہاں پہ جا کے بوڑھے عربی کو ایڈمٹ کر دیا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ اس کو کیا کھلایا تھا؟ عربی عورت کہتی ہے کھانا ہی کھایا تھا ہم لوگ راستے میں رک کے۔ کہتا نہیں، اس کے پاس دوائیاں ہیں؟ کہتا ہاں دوائیاں ہیں، لے کے آؤ دوائیاں لے کے آئے تو اس نے دیکھا تھا ایک گولی ہے نا، کہتا یہ گولی کھائی اس نے، یہ گولی کھانے سے اس کی شوگر لیول بالکل زیرو ہو گئی تھی اور یہ مرنے کے قریب تھا، اور اگر 2 منٹ نہ پہنچتے تو شاید یہ مر گیا ہوتا۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بتاتی ہیں ہم ریاض سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ میں جاتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں۔ اب یہ عربی عورت کہتی ہے اس پاکستان سے کہ ہم کو چھوڑ کے نہیں جانا، ہمارا یہاں پہ جانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پر میں تو کام پہ جانا ہے۔ کہتا ہے نہیں تم جانا نہیں، تم میرے بیٹے کی طرح ہے، بس جانا نہیں مجھ کو چھوڑ کے۔ پاکستان سوچتا ہے کروں تو کروں کیا؟ اب نا اسی ایریے میں اس کی جاننے والی پاکستانی فیملی رہتی تھی، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو وہاں پہ چھوڑ دوں عورت کو۔ ڈاکٹر کیا تھوڑی دیر بعد آیا، کہتا ہے مریض کو ہوش آ گیا لیکن سنبھلنے میں نا 1-2 دن لگیں گے، ہم اس کو 3 دن تک اپنے وہاں پہ رکھیں ہاسپٹل میں، پھر اس کو چھٹی دے دیں گے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس اور بڑھیا کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ بڑھیا سے کہتا ہے کہ میری فیملی ہے یہاں پہ، میرے دوست کی، وہاں پہ چھوڑ دوں آپ کو؟ بڑھیا ساتھ چل پڑی۔ بوڑھی عربی عورت کو ساتھ لے کے پاکستانی کے گھر آ گیا، اسے فون پہ سارا واقعہ بتا دیا تھا، ایسے ایسے فیملی میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ویلکم۔ تو جی ان لوگوں نے اس بوڑھی عورت کی ایسے خدمت کی ہے جیسے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ بوڑھی عورت ان سے گوڈے گوڈے راضی تھی، بڑی خوش تھی۔ اب جو ان سے آیا 3 دن بعد چھٹی ہو گئی بوڑھے عربی کو بھی، اس کو بھی ساتھ بٹھایا ٹرک میں اور لے آیا ان کے گھر میں، وہاں پہ کھانا کھایا، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس سے کہتا ہے آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے، اور نا وہ پاکستانی کہتا ہے میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کرا دی ہے، نیچے گاڑی کھڑی ہے، تم کو گاڑی میں چھوڑا ہوں وہاں تک کہیں تک یا چلے جاؤ گے؟ کہتا نہیں میں چلا جاؤں گا، اب ٹھیک ہے ہم آستہ آستہ چلے جائیں گے۔ لو جی وہ لوگ چلے گئے، فون نمبر ایکسچینج ہو گیا۔ عربی نے کہا کبھی بھی زندگی میں کوئی کام ہو تو مجھ کو لازمی یاد کرنا، تو میرا بیٹا ہے، کوئی بھی کام ہو، پیسے کی کسی ضرورت ہو، مجھ کو فون لازمی کرنا۔ تو پاکستانی کہا ٹھیک ہے۔ پاکستانی کیا وہ کہتا بس نا مجھے، اور نا عربی جاتے وقت نا اس کو نا کچھ پیسے ہدیہ بخشی دینا چاہ رہا تھا، پیسے نکالے۔ پاکستان کہتا نہیں مجھ کو پیسے نہیں چاہیے، میرے لیے دعا کر دینا، میری شادی تو ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ وہ کہہ کے چلے گئے۔ ادھر جو پاکستانی ہے یہ اپنے کام پہ لگ گیا، عربی اور وہ پاکستانی گاہے بگاہے فون پہ رابطے پہ رہتے ہیں۔ ابھی نا پاکستانی کی شادی کو 8-9 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ تو اس کے گھر والے کہتے ہیں، یار دوست بھی کہتے ہیں کہ تم ایک آدمی ہے، ایک بیوی یہاں پہ رکھ لے، شاید تم ساتھ رہو گے تو بہتر ہو جائے، اولاد ہو جائے تمہاری۔ تو اس نے سوچا اچھی بات ہے، اس نے بیوی کا ویزا نکالا اور بیوی کو لے کے آ گیا سعودی عرب۔ یہاں پہ کافی جب لے کے آیا نا بیوی کی حالت اچھی نہیں تھی، وہاں پہ کبھی کوئی ٹوٹ کے کبھی کوئی دوائی دے دے کے نا بیوی کا معدہ خراب ہو چکا تھا۔ اب یہاں بھی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، 1-2 بار دوائیاں لی ہے، وہ کھانے کے بعد نہ کچھ پاکستانی دوائیاں وہ بھی کھا رہی تھی، کچھ یہاں دوائیاں بھی کھا رہی تھی، کچھ حکیمے کی دوائیاں بھی کھا رہی تھی، اسے ریئیکشن ہو گیا اور بیوی کی حالت خراب ہو گئی۔ 3 سال سے بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا یہاں سعودی عرب میں۔ حالت جب خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا اس کو تو یہاں پہ علاج نہیں ہوگا، جو ریاض میں بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے جائیں، وہاں پہ اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن ہماری طرف سے جواب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا پریشانی کی حالت میں وہاں پہ ریاض لے کے پہنچ گیا بیوی کو، وہاں پہ داخل کر لیا۔ انہوں نے داخل کیا تو یہ نا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی بیوی کی حالت بہت نا خراب ہے، بہت نازک حالت چل رہی ہے،
بس دعا کریں۔ اب یہ پریشانی میں بھول بھی گیا تھا کہ ریاض ہی میں عربی اس کا دوست ہے، اس کا جو اس کو بیچ نے بیٹا کہا تھا، یہ فون کرتا اس کو، اس سے کہتا ہے کہ میں نا میری بیوی بیمار ہے، میں 2-3 دن سے یہیں پہ ہوں ریاض میں، فلاں ہاسپٹل میں ہوں۔ عربی غصے سے لال ہو گیا، تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ تو مشکل میں ہے، تو نے مشکل ہماری مدد کی تھی، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تیری بیوی یہاں داخل ہے؟ عربی نے کہا میں سارے قبیلے کو بتا رکھا ہے کہ تم میرا بیٹا ہے، تم کو نام سے سارے لوگ جانتے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ لو جی، عربی نے اپنے خاندان والوں سب کو ساتھ لیا، پہنچ گیا وہاں پہ، اور اس نے سب سے ملایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پاکستان میرا بیٹا ہے۔ سب لوگ بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں، عربی سے ملتے ہیں، بوسو کنار کرتے ہیں، ایسے ملتے ہیں، سب لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا عربی جاتا ہے، ڈاکٹروں سے بات کرتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے غلط دوائیاں کھلا کھلا کے پورا معدہ خراب کر دیا، آنتیں گل گئی ہیں، بس پتہ نہیں 1 دن زندہ ہے، 2 دن زندہ ہے، 3 دن زندہ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عربی بھی آ گیا پریشان ہو کے، پاکستانیوں بیٹھے رہے، آخر وہی ہوا، 2 دن بعد اس کی بھی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی۔ یہ بڑا پریشان تھا پاکستانی پردیس میں، لیکن اس کو سہارا تھا عربی کا، اس نے بڑا سپورٹ کیا، بڑا دلاسا دیا، اس کو نہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں دفنا دے، کہاں لے کے جائے گا پاکستان؟ لو جی، پھر ریاض میں کسی قبرستان میں بیوی کو دفنا دیا، وہاں پہ گھر والوں سے پوچھنے کے بعد، دفنانے کے بعد نا شام کو بیٹھ کے پوڑی پہ، اب یہ پریشان تھا کون آئے گا، اس عربی نے اپنے پورے قبیلے میں ارد گرد سب کو بتا دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس کی بیوی فوت ہوئی ہے۔ لو جی، شام کو ایسے مجمع لگتا اور آتے لوگ بڑے تعزیت کرتے، بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ پاکستان بڑا متاثر ہوا عربیوں کی نیکی سے، یہ کتنے اچھے انسان ہیں، میں نے ایک نیکی کی تھی بوڑھے پہ، وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے۔ اور نہ بعد میں نہ 3 دن وہاں پہ رکا پاکستان، تعزیت ختم ہوگی 3 دن بعد، یہاں پہ تعزیت ہوتی 3 دن، پاکستان کا نہیں 10واں 40واں کل یہ نہیں ہوتا، برسی یہاں پہ نہیں ہوتا، یہ شریعت میں بھی نہیں ہے۔ تو نا اس کے بعد وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، میرا کام کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ عربی کہتا ہے دیکھو یہ بات کرنے والی تو نہیں ہے، پر موقع ایسا بھی نہیں ہے ابھی ایسی بات کی جائے، ابھی تیری بیوی فوت ہوئی ہے، زخم تازہ تازہ ہے، تو ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہے، 35-40 سال تیری عمر ہے، جوان آدمی ہے، تو اور شادی کر لے۔ وہ کہتا ہے دیکھوں گا ابھی تو، وہ کہتا ہے شادی جو دوسری کہیں نہیں کرنی، شادی میری جو بہن ہے وہ بیوہ ہے، اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، بہت امیر عورت ہے، پیسے والی ہے، اس کی بھی اولاد نہیں ہے، تم سے 2-4 سال چھوٹی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں تم اس سے شادی کر لو۔ پاکستانی حیران ہوتا ہے کہ میں عربی اور شادی کر لوں؟ وہ کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا، تو شادی 6 مہینے میں کر، شادی سال میں کر، تو نے شادی میری بہن سے کرنی ہے۔ عربی اس سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، سارے گھر والوں کو شکریہ ادا کرتا ہے، سب سے مل کے آتا ہے اور آ جاتا ہے واپس اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، کام پہ لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ان سے نا غم بھلا دیتا ہے، تو وقت گزرا تو 6-8 ماہ بعد اس نے اپنے گھر ذکر کیا اپنی والدین سے، جو والدین زندہ تھے اس کے، ایسے بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پر عربی عورت تم سے شادی کر لے گی؟ وہ کہتا ہے میں بھی حیران ہوں، بہت کم سننے میں آتا ہے کہ اجنبی سے، خاص طور پہ پاکستانی سے شادی کرے۔ تو کہتا ہے بس نا میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر راضی ہو تو پھر میں بلا لیتا ہوں آپ کو دونوں کو، تاکہ میری شادی میں کوئی تو اپنا ہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ عربی کو فون کرتا ہے کہ جی میں راضی ہوں اور میں اپنے والدین کو بلا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اسی ٹکٹ کا اپنے والدین کی ریاض کی، یہاں سے ایئرپورٹ سے ہم ریسیو کریں گے، گھر لے کے آئیں گے، اور تو وہاں سے ادھر آ جا، اور یہاں پہ تیرا سارا جو پورا بندوبست یہاں پہ کر رکھا ہے، اس کا اپنا ولا ہے، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیوی کا اپنا گھر ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ یہ پہنچتا اپنی ماں باپ کو ٹکٹ کراتا ہے، ماں باپ کی ریاض کی، وہاں پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ سے وہ بوڑھا جو ہے اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہے، ان کو ریسیو کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو گھر لے کے آتے ہیں، بڑی اچھی خاطرداری کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی اس کے چند دوست ہوتے ہیں دو، ان کو لے کے جاتا ہے شادی پہ، شادی ہوتی ہے عربی طریقے سے، ساری رسمیں ادا کرتے ہیں۔ یہ رسمیں دیکھیں حیران ہو، خوش ہو، اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی ایک انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھی لکھی اور دینی معاملات کو جاننے والی عورت تھی۔ یہ اپنی بیوی کو پا کے اتنا خوش ہوا، پھر اسی بیوی سے اس کی ساری اولاد ہوتی ہے۔ پہلی بار اس کو بیٹا، پھر بیٹا، 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 بیٹی پیدا ہوتی ہیں، 6 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ اس عربی کو لاکھوں ڈھیروں دعائیں دیتا ہے کہ تو نے میری زندگی بدل دی، تو ایسا آدمی ہے کہ تو نے چھوٹی سے میں نیکی کی تھی تیرے ساتھ، تو نیکی نہیں بھولی۔ عربی لوگ واقعی اس طرح کے تھے پہلے، ہم لوگ جو تھے نا یا اجنبی گئے ہیں، ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ اس طرح کے ہیں،
اپنے ہی بھائیوں کی لات کھینچتے ہیں، عربی کے سامنے جا کے شکایت لگاتے ہیں کہ فلانے نے یہ بنا لیا، فلانے نے وہ بنا لیا، تم کو دیتا کیا ہے، اور عربی خراب ہو گئے۔ بڑے بتاتے ہیں کہ عربی پہلے اتنے خراب نہیں تھے، چند خراب تھے، اب تو پورے کے پورے خراب ہیں نا، چند خراب ہوتے تھے، اور یہ خراب جو ہوئے ہیں نا ان کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ تو کہانی علیحدہ ہو گئی۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں رائے یاد رکھنا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔